ام خلف جو حضرت بلال کا ایک ظالم آقا تھا، حضرت بلال کا اسلام قبول کرنے کی خبر سنتے ہی اس کا حضرت بلال پہ بےرحمانہ تشدد دن بدن بڑھتا چلا گیا۔ ایک روز خلف نے حضرت بلال کی گردن اپنے دونوں ہاتھوں سے دبا کر ان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی، پھر وہ اچانک رک گیا۔ اس نے حضرت بلال کو زور سے دھکا دیا جس سے وہ فرش پر دور جا گرے۔ وہ جذبات سے بھرپور انتقامی لہجے میں چیخا، نہیں، میں تمہیں مار کر ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی تمہیں موت دے کر اپنی غلامی سے آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں مزید ظلم سہنے اور ذلت اٹھانے کے لیے زندہ چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت بلال نے جواب دیا، اللہ کی قسم، اگر مجھے الحدو کے علاوہ کوئی ایسا الفاظ آتا جس سے میں تمہیں مزید غصہ چڑھا سکتا تو میں وہ بار بار کہنے سے گریز نہ کرتا۔ خلف یہ سن کر بے بسی سے اپنا پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب حضرت بلال اور دوسرے صحابہ کرام کافروں کے ہاتھوں تکلیف اٹھاتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج پہنچتا، حالانکہ وہ خود بھی اس قسم کے ظالمانہ رویے کا نشانہ بنائے جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو اسلام سے متعارف کروانے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی، اپنے دوست کو ہر قیمت پر حلف کے ظلم سے نجات دلانا چاہتے تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ ان کا آقا اتنا ظالم ہے کہ اس سلسلے میں نہ تو کسی کی بات سنے گا اور نہ ہی کسی قسم کا دخل اندازی پسند کرے گا، حتیٰ کہ وہ حضرت بلال کو کسی اہل ایمان کے ہاتھ فروغ کرنے پر بھی رضامند نہ ہوگا۔ اسی طرح حلف اپنی فطرت سے باز نہ آیا جس نے حضرت بلال کو ہر قسم کی جسمانی اذیت پہنچائی۔ اس کا خیال تھا کہ حضرت بلال مایوس ہو کر اس کے حکم کی تعمیل میں اسلام چھوڑ دیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کر دیں گے اور آپ کے آباء و اجداد کے خداؤں پہ ایک مرتبہ پھر وفادار بن جائیں گے، لیکن اس کا خواب شرمندتاً تعبیر نہ ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے۔ انہوں نے حیران کن ہمت اور صبر کا مظاہرہ کیا اور اس حیوانی سلوک کو برداشت کیا۔ کئی دن گزر گئے، پھر کئی مہینے گزر گئے، لیکن حضرت بلال نے اپنے مسلک میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہ دکھائی۔ یہ صحیح ہے کہ وہ محض ایک غلام تھے، مگر یہ بھی صحیح ہے کہ وہ بااصول اور اپنی دھن کے پکے انسان تھے۔ تمام انسان برابر ہیں، ان کی ذہنی، جسمانی، روحانی قدریں مشترک ہیں۔ غلامی کی زنجیر پہننے سے ان کی صلاحیتیں کم نہیں ہو جاتی۔ حضرت بلال نے اپنے رویے سے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ شخصیت اور بلند کردار کا ذات پات سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک اونچے گھرانے کا انسان ظالم اور بد کردار ہو سکتا ہے جیسے خلف، اور ایک غلام خاندان کا چشم و چراغ اعلیٰ کردار اور نیک صفات کا مالک ہو سکتا ہے جیسے حضرت بلال۔ آخرکار خلف حضرت بلال کی ہمت اور ایمان کی مضبوطی کے آگے ہار سا گیا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اس نے اس سلسلے میں ابو جہل سے مشورہ طلب کیا۔ ابو جہل اس فیصلے کے خلاف تھا۔ اس کا خیال تھا کہ حضرت بلال کا قتل اہل قریش کی بزدلی کا نتیجہ سمجھا جائے گا۔ ایک صبح امی خلف نے ایک مرتبہ پھر ابو جہل کو شکایتاً کہا، ہم نے بلال کو ہر قسم کی اذیت پہنچائی ہے مگر وہ چکا نہیں۔ میرا اب یہ بھی خیال ہے کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ خلف، تم اس کو کیسے قتل کر سکتے؟ ابو جہل نے آہستگی سے کہا، کیا تمہیں احساس نہیں ہے کہ اس سے ہماری کمزوری تصور کیا جائے گا؟ سچ پوچھو تو میں مایوس ہو چکا ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ بلال کو زیر کرنا ممکن نہیں۔ خلف نے جواب دیا، سمجھ میں نہیں آتا اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس پر ظلم کے پہاڑ ڈھوتے رہو، ابو جہل نے مشورہ دیا۔ آخر کب تک؟ خلف نے کہا، جب تک وہ محمد اور اس کے خدا کا منکر نہ ہو جائے۔ ابو جہل نے جواب دیا، اے ابو جہل، مجھے لگتا ہے تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ خلف نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے پہلے کبھی کسی انسان کو ایسی بہادری کے ساتھ اتنی تکلیف برداشت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے یہ حبشن کا بیٹا کر رہا ہے۔ مایوس نہ ہو، ابو جہل نے بولا، میرے ذہن میں ایک ایسی سزا آئی ہے جو وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ آج کا دن بہت گرم ہوگا۔ ابو جہل نے کہا، ہم اسے لوہے کی ذرہ پہنا کر ہاتھ اور پاؤں باندھ دیں گے اور پھر ہم اس کو گرم دھوپ میں تپتی ریت پر کھلا چھوڑ دیں گے۔ وہ یقیناً یہ جھلسا دینے والی گرمی زیادہ دیر تک برداشت نہ کر پائے گا۔ اس منصوبے پر عمل کیا گیا۔ حضرت بلال کو زبردستی ذرہ پہنائی گئی اور ان کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے جکڑ دیے گئے۔
پھر ان کو کھلے آسمان کے نیچے سورج کی جلتی ہوئی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا دیا گیا۔ خلف اور ابو جہل اور ان کے بہت سے دوسرے ساتھی سائے میں بیٹھ کر اس دردناک منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت بلال جلد ہی ہمت ہار بیٹھیں گے۔ کچھ ہی دیر بعد ابو جہل نے حضرت بلال کے جسم کو پسینے میں شرابور پایا۔ کچھ ہی دیر میں ابو جہل نے حضرت بلال کے جسم کو پسینے سے شرابور پایا۔ تیز ہوا سے اڑتی ہوئی ریت کو آنکھوں کے حلقوں کے گرد جمع ہوتے دیکھا اور چہرے پر تکلیف سے پیدا ہونے والی قدرتی تناؤ کو محسوس کیا۔ اس نے گمان کیا کہ حضرت بلال کی یقیناً حامل کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اب وہ ان کے احکامات بجا لانے میں کوئی پس و پیش نہ کریں گے۔ یہ سوچ کر ابو جہل نے ان کے قریب آتے ہوئے کہا، کوئی بلال، کہو کیا حال ہے؟ حضرت بلال نے جواب دیا، الفدو الفدو۔ آ گیا۔ ابو جہل کو یکدم غصہ آ گیا۔ وہ حضرت بلال کو ٹھوکر مارنے لگا اور گالیاں دینے لگا۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی نظر ایک بڑے سے پتھر پر پڑی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اس وزنی پتھر کو حضرت بلال کی چھاتی پر رکھنے کا حکم دیا۔ اس حکم کی فوری طور پر تعمیل کی گئی اور بھاری پتھر حضرت بلال کی چھاتی پر رکھ دیا گیا۔ حضرت بلال کو شدید تر کی لہر اٹھی جو انسانی ضبط سے باہر تھی، پھر بھی انہوں نے خود پر قابو رکھا۔ پھر ان کی سانس پھول گئی، آواز کمزور پڑنے لگی۔ ابو جہل، حلف اور ان کے ساتھی چست کرتے ہوئے ان کے قریب آئے کہ شاید اب وہ رحم کی درخواست کریں۔ حضرت بلال نے ان سے کوئی بات نہ کی بلکہ نیچی الفاظ میں خود کو مخاطب کیا، اگر یہ کافر مجھے قتل کر دیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ میری زندگی کی قیمت اپنے اللہ کے منکر ہونا ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کے رب، مجھے اس ظلم سے رہائی دلا۔ وہاں پر موجود مشرکین مکہ نے بڑی حیرت سے یہ سنا۔ حلب نے آہستہ سے ابو جہل کے کان میں کہا، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ یہ تمام کوششیں بیکار ہیں؟ بلال بہت ضدی ہے، یہ اپنی ضد سے باز نہیں آئے گا۔ ہمارے پاس اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو جہل نے اپنا سر جھٹکا لیا اور کوئی ایسی ترکیب سوچنے لگا جس سے حضرت بلال کے عزم کو توڑا جا سکے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نرالی سزا کی اطلاع ملی، وہ فوراً موقع پر پہنچے تاکہ اپنے دوست حضرت بلال کی حسب توفیق مدد کر سکے۔ سزا جاری تھی۔ ابو جہل اور حلب آپس میں مصروف گفتگو تھے، جبکہ ان کے باقی تمام ساتھی ایک بڑے سے پتھر کے گرد دائرہ میں کھڑے آوازیں کس رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے حضرت بلال کو اس پتھر کے نیچے دبا ہوا پایا۔ ان کا چہرہ مٹی اور پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ درد کی شدت سے کرا رہے تھے، لیکن وہ وقفے وقفے سے اللہ کا نام لے رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر بہت رنج پہنچا۔ ان کو کافروں کی ناانصافی پر بہت غصہ آیا۔ وہ حلب کے پاس گئے اور اس کو اپنی طرف سے متوجہ کر کے کہا، تم اس بیچارے کو کب تک ایسی سزائیں دیتے رہو گے؟ تمہارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ حلب نے جواب دیا، یہ میرا غلام ہے، مجھے حق حاصل ہے کہ میں اپنے غلام کے ساتھ جو سلوک چاہوں کروں۔ کیا تمہیں کسی کا کوئی خوف نہیں؟ کیا تم میں انسانیت موجود نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جذباتی لہجے میں کہا، ابو بکر بہت ہو چکا، اب بند کرو اپنی یہ تقریر، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ بلال کو تم ہی نے تو ورغلایا ہے۔ میں نے اسے ورغلایا نہیں بلکہ صحیح راستہ دکھایا ہے۔ بس بہت ہو چکا، تم ہم کو اکیلا چھوڑ دو، اس پر رحم کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے التجا کی، نہیں، کبھی نہیں، ہم اس کو اس وقت تک رہا نہ کریں گے جب تک یہ زندگی سے رہا نہ ہو جائے اور یا پھر ہمارے مذہب کو دوبارہ قبول نہ کر لے۔ حلب نے غصے میں کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، تم جو مرضی کرو، اب یہ تمہارا مذہب کبھی دوبارہ قبول نہیں کرے گا۔ سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کبھی گلے سے نہیں لگائے گا، روشنی کو چھوڑ کر اندھیروں میں کبھی نہیں بھٹکے گا۔ یہ گفتگو یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق اور مشرکین مکہ کے درمیان اس موضوع پر بڑی لمبی چوڑی بحث ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس مسئلے میں پیدا ہونے والی گرمی اور تلخی کے دوران حضرت بلال کو خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔
کافروں نے اس کو حضرت ابو بکر صدیق کا جذباتی رد عمل تصور کرتے ہوئے حضرت بلال کی بہت زیادہ قیمت بتائی، جو اس وقت کے لحاظ سے احمقانہ حد تک مہنگی تھی۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق کا رد عمل نہ تھا بلکہ حقیقت تھی۔ وہ حضرت بلال کو خرید کر آزاد کرانا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے یہ قیمت فوراً قبول کر لی۔ ان کے اس فیصلے پر قریش مکہ بہت سر پٹائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بھی قیمت میں بیچنا نہیں چاہتے تھے، لیکن باتوں ہی باتوں میں قیمت نہ صرف مقرر بلکہ قبول بھی ہو چکی تھی۔ اب ان کے لیے اس سودے سے دستبردار ہونا ناممکن تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہاں کھڑے ہوئے کچھ لوگوں سے مدد حاصل کرتے ہوئے حضرت بلال کے سینے پر پڑے وزنی پتھر کو ہٹایا، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو بیٹھایا، ان کی زنجیریں کھولی اور جسم سے مٹی صاف کی۔ پھر وہ دونوں اکٹھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ حضرت بلال راستے میں چلتے ہوئے اچانک رک گئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابو بکر، اگر تم نے مجھے بطور غلام خریدا ہے تو میں تمہارا غلام ہوں، لیکن اگر تم نے مجھے اللہ کی راہ میں خریدا ہے تو مجھے اللہ کی خدمت کے لیے آزاد کر دو۔ میں بہت عرصے سے اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا کہ تمہیں مکمل طور پر آزاد دیکھوں۔ میری طرف سے تم بالکل آزاد ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ حضرت بلال در حقیقت واحد غلام نہ تھے جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان گنت رقم خرچ کر کے ان کے ظالم مالکوں سے آزادی دلائی تھی۔ ان کی تعداد 7 تھی، جن میں مرد اور عورتیں دونوں شامل تھیں۔ مطلب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 7 غلاموں کو ان گنت رقم خرچ کر کے ان کے ظالم مالکوں سے آزاد کروایا تھا۔